حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہہ دیا، یبنا قفل جہنم، یبنا قفل جہنم، اے جہنم کے تالے کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس بات کی، اس کی اصل مفہوم کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ سوچ کے اندر پڑ گئے کہ مجھ کو یہ کہنا اے جہنم کے تالے کے بیٹے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے۔ اسی پریشانی کے حالت کے اندر گھر کے اندر چلے گئے، جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کر دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھ کو یہ الفاظ بولے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ملاقات کر کے ان سے سوال کیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے بیٹے کے سامنے یہ جملہ بولا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جواب کے طور پر عرض کرنے لگے، حضور والا بات یہ ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا اور میرے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے سنا، اور جبریل امین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا، جس نبی کے سر کے اوپر اللہ رب العالمین خاتم النبیین کا تاج سجائے گا، جس نبی کو اللہ رب العالمین آخری نبی بنا کر کائنات ہست و بود کے اندر جلوہ فرمائے گا، ان کو کائنات کے اندر بھیجے گا، ان کو مبعوث فرمائے گا، اس نبی کے غلاموں کے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جن کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کے اندر حکومت فرمائیں گے، ان کی حکومت اس قدر بابرکت ہوگی کہ ان کی حکومت کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی، نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور ان کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خبر بھیجی جبریل امین کے ذریعے، اور ان کو آپ کے اس غلام کو جہنم کا تالا کہا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجہہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب سے حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں، جب سے حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، جب سے حضرت عمر نے ایمان قبول کر دیا ہے، جب سے حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے، اس وقت سے لے کر جب بھی شیطان حضرت عمر کے سامنے آتا ہے، قدموں پر کھڑا رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، منہ کے بل زمین پہ گر جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے جب بھی شیطان آتا ہے تو وہ قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، منہ کے بل زمین کے اوپر، بولو منہ کے بل زمین کے اوپر، منہ کے بل زمین کے اوپر۔ واہ فاروق اعظم، آپ کی عظمت کو سلام ہو کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے، آپ کے مومن بن جانے کی وجہ سے اسلام کو جو عزت ملنا تھی وہ تو ملی، مسلمانوں کو جو عزت ملنا تھی وہ تو ملی، اور اس کے علاوہ اسلام نے جو ترقی کرنا تھی وہ تو کر گیا، مگر آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے جو ایمان والوں کا، انبیاء کے غلاموں کا، دین والوں کا بدترین دشمن، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو لڑانے والا، دنگا و فساد کرانے والا، قتل و غارت کرانے والا، وہ ابلیس مردود جس کو لعنتوں کا توق پہنا کر رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ واہ عمر، آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام ہو، آپ کے سامنے چلا آئے تو قدموں پہ اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا،
منہ کے بل زمین کے اوپر گر جایا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے کے اوپر حکومت فرمائی، مگر زکوٰۃ لینے کے قابل ایک بندہ نہیں چھوڑا۔ عدل و انصاف اس قدر زیادہ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک بھی بندہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور حضرت فاروق اعظم سرکار کئی مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا میرے دل کے اندر خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح حکم نازل فرما دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ جب میں نے ارادہ کیا بس چند لمحے گزرنے کی دیر ہوئی، اللہ کے نبی کے اوپر جبریل امین وہی حکم لے کر نازل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کا دل چاہا طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھے جائیں، خیال آیا آپ کو پسند تھا، رب تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، وہاں پر طواف کے بعد نفل پڑھا کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی آ کر کہنے لگا ہم جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ہمارے خلاف قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو بندہ اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو جو بندہ جبریل امین کا دشمن ہو، حضرت فاروق اعظم نے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور رب تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، من و عن، سارے کے سارے وہی الفاظ ہیں جو الفاظ بطور جواب حضرت عمر نے یہودی کے سامنے بیان کیے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو حضرت عمر کا دشمن ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اللہ رب العالمین اس کا دشمن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وزیرا یا فی السماء و وزیرا یا فی الارض، میرے دو وزیر آسمانوں پر اور میرے دو وزیر زمینوں پر، آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل، زمین کے وزیر صدیق و فاروق۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ بھی کافر، جو میکائیل کا دشمن وہ بھی کافر۔ تو جب آسمانی وزیروں کا دشمن کافر ہے تو جو زمینی وزیروں کے ساتھ دشمنی رکھے گا ایمان اس کا بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وہ پچھلے سال کسی نے بکواس کی تھی نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سب سے بڑا نور کا منبع کون ہے؟ امام الانبیاء کی ذات۔ کون ہے جی؟ سب سے بڑا نور کا مرکز کون ہے؟ امام الانبیاء کی ذات۔ اور رب نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ایمان والوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جب وصال ہوا دفن کہاں ہوئے؟ حضور کے پہلو میں۔ دفن کہاں ہوئے؟ حضور کے پہلو میں۔ حضرت فاروق اعظم کا جب وصال ہوا تو دفن کہاں پر ہوئے؟ حضور کے پہلو میں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اندھیریوں سے نکال کر نور
جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کے خود ایمان والا ہونے کی گواہی قرآن مجید کے اندر دے رہا ہے، جو گواہی قیامت تک قائم رہے گی، مصلوں پر تلاوت ہوتی جائے گی۔ ان کی شان میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے، ایک بار نہیں کروڑ بار کر لے، اپنا ایمان برباد کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ان کی شان کے اندر ذرہ برابر کمی، ان کی شان میں ذرہ برابر کمی، ان کی شان میں ذرہ برابر کمی